بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب ہدایت النحو ہم پڑھ رہے ہیں، اور مصنف رحمہ اللہ نے مبنیات کی بحث کو مکمل کیا۔ اب یہاں ایک خاتمے کے طور پر، یعنی کچھ سمری کے طور پر چیزیں بتلائیں گے، اور یہ اسم اور فعل کے متعلق چیزیں ہوں گی، اسم فعل اور حرف کے متعلق آگے ذکر ہوں گی۔ اب اس کے اندر چونکہ انہوں نے اعراب کے اعتبار سے، معرب اور مبنی ہونے کے اعتبار سے ایک طویل بحث ذکر کی، یہاں اب صرف اس کی چند ادر دین ان کے اعراب کے کچھ اور مزید باتیں اسم کے متعلق بتائیں گے، جیسے کہ معرفہ نکیرہ اور اس کی خصوصیات بتائیں گے، پھر اسی طرح مذکر مؤنث ہونا، واحد تثنیہ جمع وغیرہ، یہ اسم کی بنیادی باتیں وہ ذکر کریں گے۔ اس کو انہوں نے خاتمہ کا نام دیا ہے۔ آج کے اس لیسن کے آخر تک آپ کو پتہ چلے گا کہ معرفہ کی کتنی قسمیں ہیں، پھر اس میں سے معرف باللام خصوصی طور پر ہم پڑھیں گے، اور الف لام کی کتنی قسمیں ہیں یہ ہم جانیں گے۔ تو دیکھیے، والخاتمة في سائر احکام الاسم ولواحقه في ولواحقه غیر الاعراب والبناء وفيها فصول۔ کہتے ہیں کہ یہ جو خاتمہ ہے، یہ تمام احکام جو اسم سے متعلق ہیں اور اس سے ملے ہوئے ہیں، اعراب کے علاوہ، ٹھیک ہے، غیر الاعراب والبناء یعنی معرب اور مبنی، اس کانسیپٹ کو چھوڑ کر باقی ساری چیزیں وہ بتلائیں گے۔ وفیہا فصول، اور اس میں فصلیں ہیں، اب اس میں سب سیکشنز ہیں۔ کہتے ہیں فصل، پہلی فصل یہ ہے کہ اعلم، جان لے تو، ان الاسم علی قسمین، کہ اسم دو قسم پر ہے۔ جو ناؤن ہوتا ہے بنیادی طور پر دو طرح کے ہوتے ہیں، ڈیفینائٹ ناؤن اینڈ انڈیفینائٹ، یعنی کہ اسم خاص اور اسم عام۔ عربی میں اسم خاص کو معرفتن کہتے ہیں، اور اسم عام کو نکرتن کہتے ہیں۔ تو وہی بتا رہے ہیں، اعلم، جان لے تو، ان الاسم علی قسمین، کہ اسم دو قسموں پر ہے، معرفتن و نکرتن، ایک معرفہ ہے دوسرا نکرہ ہے۔ اب یہ دو قسموں میں سے پہلی قسم معرفہ کی ہے، تو پہلے اس کو ذکر کریں گے، اس کی قسمیں بیان کریں گے۔ المعرفۃ اسم وضع لشیء معین، تعریف بتلا رہے ہیں کہ معرفہ کسے کہتے ہیں۔ معرفہ ایسا اسم ہے جسے وضع کیا گیا ہے مخصوص شے کے لیے، شیء معین، اسپیسیفک چیز کو، یعنی کہ ایسا لفظ جو کسی اسپیسیفک چیز کو بتلاتا ہے، خاص چیز کو بتلاتا ہے، اسے معرفہ کہتے ہیں۔ وہی ستۃ اقسام، اور اس کی جو ہیں اب یہاں پر قسمیں ذکر کرنا شروع کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، اور اس کی اب 6 قسمیں بیان کر رہے ہیں۔ کون کون سی 6 قسمیں ہیں؟ دیکھیے، المضمرات، سب سے پہلے ہیں ضمیریں۔ اس کے متعلق ہم پڑھ چکے ہیں کہ ضمیریں بائی ڈیفالٹ کیا ہوتی ہیں؟ معرفہ ہوتی ہیں، ان کو کسی علامت کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اس میں ان قسموں میں وہ دو طرح کے معرفہ ذکر کریں گے، وہ بتلائیں گے کہ بعض جو ہیں وضع کے اعتبار سے ڈیفالٹ معرفہ ہوتے ہیں، بعض ایسے ہوتے ہیں جو شروع میں تو معرفہ نہ تھے، بلکہ اس میں کسی حرف کا اضافہ کر کے کسی طرح کی تبدیلی لائی گئی، اور پھر اس کو جو ہے معرفہ بنا دیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو المضمرات یہ بائی ڈیفالٹ معرفہ ہوتے ہیں۔ والاعلام، اور علم، علم کا مطلب جو نام ہوتے ہیں، کسی اسپیسیفک چیز، پرسن یا جگہ کا نام جو ہوتا ہے وہ علم کہلاتا ہے۔ جیسے کہ میں کہتا ہوں زیدن، یہ ایک اسپیسیفک پرسن کا نام ہے۔ اسی طرح مکتن، یہ اسپیسیفک شہر کا نام ہے۔ اسی طرح کعبتن، یہ اسپیسیفک عمارت کا نام ہے۔ غرض یہ کہ ہر وہ اسم جو کسی معین شخص، جگہ یا چیز کو بتلاتا ہو، وہ اس کے نام کو علم کہتے ہیں۔ عربی میں نیمز کو علم کہا جاتا ہے، تو یہ بھی معرفہ ہوتے ہیں جی۔ والمبہمات، اور مبہمات کی بات کر رہے ہیں۔ بھئی مبہم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مبہم یعنی جس میں انسرٹینٹی ہوتی، کلیرٹی نہیں ہوتی ہے۔ اعنی، مبہمات کہہ کر کیا مراد ہے؟ کہتے کہ اعنی اسماء الاشارات والموصولات،
اسم اشارہ اور اسم موصول انہیں وہ مبہمات کا نام دے رہے ہیں۔ کیوں مبہمات کا نام دے رہے ہیں؟ دیکھیے کہ اسم اشارہ جو ہے وہ اسم ہوتا ہے جسے مشار الیہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ جیسے کہ میں کہتا ہوں ھذا کتاب، تو ھذا نے کتاب کی طرف اشارہ کیا، تو ایک ہے اسم اشارہ، دوسرا وہ شے مشار الیہ کہلاتی ہے جس کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہو۔ تو اسم اشارہ محتاج ہوا مشار الیہ کا، ٹھیک ہے، اور اگر آپ اس کے مشار الیہ کو ہٹا دیں، صرف کہیں ھذا، تو یہ مبہم ہو گیا۔ اس سے آپ کو کلیئرٹی حاصل نہیں ہوگی، صاف صاف معنی سمجھ میں نہیں آئے گا کہ ھذا سے کون مراد ہے، جب تک کہ آپ اس کو مشار الیہ کو جوڑتے نہیں ہیں۔ تو اسی لیے انہوں نے اسے مبہم قرار دیا۔ والموصولات، موصولات بھی اسی طرح ہے، اسم موصول الذی، الذین وغیرہ، اس کا معنی ہوتا ہے دا ون ہو، دا پیپل ہو، اس طرح کے معنی ہوتے ہیں۔ الذی، وہ جو۔ اب دیکھیں الذی بھی ایک اسم ہے، لیکن یہ اپنے معنی کو کلیئر کٹ ظاہر نہیں کرتا جب تک کہ یہ اپنے ساتھ کسی جملے کو نہ جوڑ لیں۔ اس جملے کو صلہ کہتے ہیں۔ تو موصول کے لیے صلہ ضروری، اسم اشارہ کے لیے مشار الیہ ضروری۔ تو یہ دونوں محتاج ہوتے ہیں اپنے معنی کو ریویل کرنے کے اعتبار سے۔ یہی وجہ ہے کہ انہیں مصنف نے مبہمات کا نام دیا۔ اب آگے ذکر کر رہے ہیں والمعرف باللام، اور وہ معرفہ جسے الف لام کے ذریعے معرفہ بنایا گیا ہو۔ تو دیکھیے ایک ہوتا ہے اسم نکرہ، نکرہ کی پہچان یہ ہے کہ اس کے اوپر عموماً تنوین آتی ہے۔ اب جملے کی ضرورت کے اعتبار سے بعض اوقات ہمیں نکرہ کو معرفہ میں کنورٹ کرنا پڑتا ہے۔ تو کنورٹ کرنے کے لیے ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ اس نکرہ کے شروع میں الف لام کو بڑھا دیں اور اس کی تنوین کو ہٹا دیں۔ تو جیسے رجل ہے الرجل، قلم ہے القلم، تو قلم پہلے نکرہ تھا، اس کا میننگ ہوتا اے پین، لیکن آپ نے جب اس پر الف لام لگا دیا تو اس سے تنوین ہٹ گئی، اب یہ بن گیا دا پین، تو یہ معرفہ بن گیا، اسم خاص بن گیا۔ تو ایسے اسم کو جس پر الف لام لگا کر معرفہ بنایا گیا ہو اسے معرف باللام کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، یہاں تک تو آپ کو پتا ہے۔ اب ہم اس کی گہرائی میں جائیں گے۔ یہ جو معرف باللام ہوتا ہے، اس پر جو الف لام لگاتے ہیں ہم، اس الف لام کی حیثیت کیا ہے؟ تو یاد رکھنا عربی زبان میں بنیادی طور پر اس الف لام کو دو کیٹیگریز میں ڈیوائیڈ کیا جاتا ہے۔ ایک ہے الف لام جنسی، دوسرا الف لام اسمی، دوسرا ہے الف لام حرفی، ٹھیک ہے، الف لام اسمی اور الف لام حرفی۔ ایک الف لام جو اسم سے ریلیونٹ ہے اور ایک جو حرف سے سملر ہے۔ تو اب دونوں کی تقسیم کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب جب کسی لفظ کے اوپر الف لام آتا ہے، آپ کیسے پہچانو گے کہ یہ الف لام اسمی ہے یا حرفی ہے؟ پہلے ہم اس کی تعریف کو سمجھ لیتے ہیں، بعد میں اس کی پہچان کے طریقے کی طرف آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ الف لام جو حدوث کے معنی میں، حدوث کا مطلب یہ ہے کہ کوئی اسپیسیفک کیریکٹرسٹکس یا صفت اس کے اندر آ جاتی ہے جو اس میں پہلے نہیں تھی۔ یعنی کہ جو ناؤن کی ہم بات کر رہے ہیں، الف لام لگا دینے سے اس کے اندر جو ہے کوئی ایک، یہ کیا کہتے ہیں، وہ اسم ایسا ہوتا ہے جس کے اندر ایک صفت ہوتی ہے، اور وہ صفت ٹیمپرری ہوتی ہے، پرماننٹ نہیں ہوتی۔ یعنی پہلے نہیں تھی، بعد میں آ گئی، اور پھر پرماننٹ رہے گی بھی نہیں، بعد میں ختم ہو جائے گی۔ جیسے کہ مثال لے لیں ضاربن، ضاربن کا مطلب ہوتا ہے مارنے والا۔ اب یہ کوئی ایک اسپیسیفک پرسن کے لیے میں کہہ رہا ہوں ضاربن کہ وہ مارنے والا ہے، تو ضاربن کے اندر ضربہ کی جو صفت ہے یعنی کہ مارنا، یہ جو اس کے اندر خصوصیت آئی اس پرسن کے اندر، کیا یہ پہلے تھی؟ نہیں تھی۔ اچھا، جب اس نے مارا تو وہ ضارب بن گیا، اور اس کے بعد کیا یہ ہمیشہ مارتا رہے گا؟ کیا وہ صفت اس میں برقرار رہے گی؟ نہیں رہے گی۔ اس کا مطلب کہ یہ صفت کا معنی پیدا ہوا، اس نے کسی کو مارا، پھر یہ صفت ختم بھی ہو گئی، یعنی مارنا اس نے ختم کر دیا۔ مسلسل جب تک مار رہا تھا تب تک تو وہ ضارب تھا، جب اس نے مارنا روک دیا، ختم کر دیا، اب وہ اس کی صفت جاتی رہی، وہ ضارب بنا رہا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ
یہ ایک ایسی صفت، کوئی ایک ایسی صفت ہوتی ہے اسم کے اندر جو پہلے نہیں تھی، بعد میں آئی، اور پھر یہ ختم بھی ہو جاتی ہے، اور ہاں بار بار آ بھی سکتی ہے، یعنی کہ وہ آدمی دوبارہ بھی مار سکتا ہے، پھر دوبارہ اس کی صفت ختم ہو جائے گی، یعنی ایک ٹیمپرری ایٹریبیوٹ اس کے ساتھ ایسوسیٹ ہو جاتا ہے۔ اس کی کئی مثالیں ہیں، ضاربن ہے مارنے والا، سامعن ہے سننے والا، شاربن ہے پینے والا، وغیرہ، ٹھیک ہے؟ یہ اسم فاعل اور اسم مفعول کے صیغوں پر داخل ہوتا ہے۔ کون؟ یہ جو الف لام ہے اسم فاعل اور اسم مفعول کے اوپر داخل ہوتا ہے، اسی لیے اسے الف لام اسمی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اب جب یہ اسمی ہے تو اس کا حکم کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ یہ جو اسمی ہے، الف لام اسمی، یہ اسم موصول ہوتا ہے، یعنی الذی کے معنی میں ہوتا ہے۔ ضاربن کے اوپر اگر آپ الف لام لگا دیں تو کیا بن جائے گا؟ الضارب، الضارب، ٹھیک ہے؟ تو اس کے اندر الف لام اسمی ہے تو یہ اسم موصول جیسا بیہیو کرے گا، تو الضارب یہ میں الف لام جو ہے اسم موصول بنے گا اور ضاربن اس کا صلہ بنے گا۔ تو اب یہ اس کو اگر ہم کھولیں الذی کے معنی میں ہے تو الضارب بمعنی الذی یضرب ہے، ٹھیک ہے؟ الضارب کا کیا معنی؟ وہ جس نے مارا ہے، یا وہ جو مارنے والا ہے۔ الضارب مینس وہ شخص جو مارنے والا ہے۔ اب دیکھیں ایک ہی لفظ ہے لیکن میں ترجمہ کتنا طویل کر رہا ہوں، وہ شخص جو مارنے والا ہے۔ کیوں میں اس طرح کا ترجمہ کر رہا ہوں؟ کیونکہ یہ ضاربن اسم فاعل ہے اور اس کے اوپر الف لام آ گیا تو یہ الف لام اسمی ہے جو کہ الذی کے معنی میں ہوتا ہے۔ چونکہ یہ الذی کے معنی میں ہوتا ہے اس لیے ہم ترجمہ کرتے وقت کہیں گے الذی یضرب، وہ جو مارنے والا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ اس کی خصوصیت ہے الف لام اسمی کی، جو اس میں فاعل اور اس میں مفعول پہ جاتا ہے۔ اب دوسری مثال اس میں مفعول کے لیتے ہیں، مضروب۔ ضارب تو ہوا مارنے والا، مضروب ہے مار کھانے والا، یعنی یہ مفعول ہے جس کے اوپر فاعل کے فعل کا اثر پڑا ہے، مضروب جس کو مارا گیا، ٹھیک ہے؟ اب اس کے اوپر الف لام لگا دیں، المضروب، المضروب، تو اب یہ جو الف لام اس میں مفعول کے اوپر آیا ہے تو یہ الف لام اسمی ہے، تو الف لام اسمی مضروب اس کا صلہ ہے، یہ بھی الذی کے معنی میں ہی رہے گا، الذی یضرب، وہ جسے مارا گیا، وہ شخص جسے مارا گیا۔ تو الف لام اسمی خود معرفہ ہوتا ہے، یاد رکھنا، کیونکہ یہ الذی کے معنی میں ہے، اور آپ کو معلوم ہے اس میں موصول کیا ہوتے ہیں؟ یہ معرفہ ہوتے ہیں، تو الف لام یہ خود معرفہ ہے، ٹھیک ہے؟ الف لام یہ خود معرفہ ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ الف لام کی بنیادی طور پر دو قسمیں ہیں، پہلی الف لام اسمی، دوسری الف لام حرفی۔ جب ہم الف لام اسمی کہتے ہیں تو یہ اسم فاعل اسم مفعول پر داخل ہوتا ہے اور یہ الذی کے معنی میں ہوتا ہے، خود معرفہ ہوتا ہے۔ یہاں تک بحث سمجھ میں آ گئی؟ اب ہم دوسری کیٹیگری کی طرف جاتے ہیں جو کہ ہے الف لام حرفی۔ یہ الف لام حرفی کسی بھی نکرہ پر داخل ہوتا ہے اور اس کو معرفہ بناتا ہے، یوجولی ہم اس کو استعمال کرتے ہیں الف لام حرفی کو، ٹھیک ہے؟ یہ الف لام بڑھا دیتے ہیں، جیسے کہ رجولن سے ہم نے کرا الرجل، ٹھیک ہے؟ تو ا مین کو ہم نے د مین بنا دیا، تو یہ الف لام حرفی ہوتا ہے، یہ خود ایک حرف ہے، یاد رکھنا، لیکن وہ جس پر داخل ہوتا ہے اس کو معرفہ بنا دیتا ہے، ٹھیک ہے؟ رجولن سے الرجل۔ اچھا، اب یاد رکھیں الف لام حرفی وہ الف لام جو ثبوت کے معنی میں ہوتا ہے۔ پچھلی بار ہم نے کیا بتلایا؟ الف لام اسمی حدوث کے معنی میں ہوتا ہے، یعنی اس کے اندر جو صفت آتی ہے وہ ٹیمپرری ہوتی ہے، پرماننٹ نہیں ہوتی، لیکن یہ جو الف لام حرفی جب داخل ہوتا ہے اس اسم پر جس کے اندر جو ثبوت کے معنی میں ہو، ثبوت کا معنی یہ کہ اس کے اندر ایک مرتبہ صفت پیدا ہو جائے تو پھر ختم نہیں ہوتی۔ مثلا میں کہتا ہوں مؤمن، مؤمن ایک لفظ نکیرہ ہے، مومن کا معنی ہے ایمان والا، ٹھیک ہے؟ اب دیکھیں یہ ایمان کی صفت اس پرٹیکولر پرسن کے اندر آ گئی، اب یہ اس کے ساتھ ہمیشہ جڑی رہے گی، ایسا نہیں ہوگا آدھے گھنٹے کے لیے وہ مومن تھا پھر اس کے بعد جو ہے کافر ہو گیا، پھر دوسرے دن مومن ہو گیا پھر کافر ہو گیا، ایسا ہو سکتا ہے کیا؟ یہ ممکن نہیں ہے۔
تو مؤمنون کے اندر جو صفت ہے ایمان والی، وہ ایک بار آ جائے تو ختم نہیں ہوتی، وہ ہر وقت مومن رہے گا، ٹھیک ہے؟ اسی طرح عالم ہے تو عالم بھی ویسے ہی ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آج عالم تھا کل جاہل ہو گیا پھر عالم ہو گیا، تو یہ جو صفت علم ہے اس کے ساتھ، وہ ہمیشہ اس کے ساتھ قائم رہے گی۔ تو یہ جو الف لام اب ان اسما کے اوپر آئے گا، یہ الف لام حرفی ہوگا جو ثبوت کے معنی میں ہے، پرماننٹ اس کی صفت کو بتلاتا ہے، اور یاد رکھنا کہ یہ الف لام الذی کے معنی میں نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ چلیے، اب یہ جو الف لام حرفی ہے اس کی مزید تقسیم ہے، اس کی جو ہے 4 اور کیٹیگری بنتی ہیں آگے جا کے، ٹھیک ہے؟ الف لام حرفی کی بات کر رہے ہیں ہم، تو اب اس کے اندر الف لام جنسی بھی آ جاتا ہے، الف لام استغراقی بھی آ جاتا ہے، 2 قسمیں ہو گئی، ٹھیک ہے؟ اور جو ہے الف لام جو ہے کیا کہتے ہیں عہد ذہنی ہوتا ہے، اور الف لام عہد خارجی ہوتا ہے۔ اب یہ 4 اور قسمیں ہیں، لیکن یہ کس کی چل رہی ہیں؟ الف لام حرفی کی بات چل رہی ہے۔ ایک ایک کو ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے الف لام جنسی کی بات کرتے ہیں۔ یہ کیا کرتی ہے؟ یہ الف لام کسی اس میں جنس، اس کی ماہیت کی طرف اشارہ کرتی، اس کی ریالٹی، اس کی جو جنس ہے، اس کی حقیقت و ماہیت کی طرف اشارہ کرتی ہے، اس کو الف لام جنسی کہتے ہیں۔ جیسے کہ میں کہتا ہوں الرجل خیر من المراتی، صرف سینٹنس کو مثال کے طور پر میں بتا رہا ہوں، کنسپٹ نہیں۔ تو الرجل خیر من المرأتی، مرد آدمی سے بہتر ہے۔ اب یہاں پہ جو الرجل کے اوپر میں نے الف لام داخل کیا، مجھے بتائیں کیا اس رجل سے کوئی اسپیسیفک پرسن مراد ہے؟ نہیں، میں ان جنرل کہہ رہا ہوں کہ ہر وہ آدمی، یعنی کہ جسے بھی مرد کہا جائے اس پر یہ اطلاق ہوگا، یعنی کہ ہم ایک اسپیسیفک پرسن کی بات نہیں کر رہے بلکہ جنس کی بات کر رہے ہیں، جینڈر کی بات کر رہے ہیں یہاں پر۔ الرجل خیر من المرأتی، ٹھیک ہے؟ اسپیسیفک آدمی یا عورت کی بات نہیں ہو رہی، اسے کہتے ہیں الف لام جنسی، جو اس کی جنس کی طرف اشارہ کر رہا ہو، ٹھیک ہے؟ اچھا، دوسرا ہوتا ہے الف لام استغراقی۔ یہ کیا کرتا ہے؟ اشارہ کرتا ہے تمام افراد پر، ایک معین پرسن کو نہیں بتلائے گا وہ، بلکہ تمام افراد کو بتلائے گا، اس کیٹیگری میں فال کرنے والے تمام افراد کو، اس کو کہتے ہیں الف لام استغراقی۔ استغراق، مستغرق ہونا، یعنی کہ کولیکٹیولی سب کو جو ہے اپنے اندر سمو لینا، ٹھیک ہے؟ تو اب دیکھیے الف لام استغراقی کی میں مثال دینے جا رہا ہوں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے میں ہے، نقصان میں ہے۔ سوال یہاں پہ یہ ہے، انسان نکرہ تھا، اس کے اوپر الف لام داخل کر کے الانسان بنا دیا، ٹھیک ہے؟ اب الانسان سے کون سا انسان مراد ہے؟ کیا ایک آدمی مراد ہے؟ نہیں۔ اچھا، کیا جن سے انسان مراد ہے؟ نہیں۔ پھر کیا چیز مراد ہے؟ کہتے ہیں یہاں پر ہر انسان مراد ہے، ہر انسان مراد ہے۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ یہ الف لام استغراقی ہے، اور یہ کیا کرتا ہے؟ کلیکٹیولی وہ جس کے اوپر داخل ہوا اس نے وہ حکم سب پر اپلائی کرے گا۔ تو ان الانسان لفی خسر کے اندر الانسان پر الف لام استغراقی ہے۔ اب اس کا ترجمہ ہم کیسا کریں گے؟ بے شک ہر انسان خسارے میں ہے، ہر انسان نقصان اٹھا رہا ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو آپ بولیں گے یہ ہر انسان کیسا ہو گیا؟ لکھا تو ایک ہی انسان ہے، کیونکہ یہ الف لام استغراقی ہے، ٹھیک ہے؟ الانسان بمانے تمام انسان ہے، سمجھ میں آیا؟ جی، اسی لیے ترجمہ کرتے وقت قرآن میں بھی اس الف لام کو بھی آئیڈینٹیفائی کرنا ضروری ہے۔ پھر تیسری قسم ہے کہ بعض، ابھی دیکھیں یہ الف لام حرفی جتنے بھی میں بتا رہا ہوں یہ سارا کا سارا اشارہ کر رہا ہوتا ہے کسی نہ کسی چیز کی طرف، ٹھیک ہے؟ کنسپٹ اشارے کو لے کر چلیں ذہن میں۔ پہلے ہم نے کون سا بتایا؟ الف لام جنسی، جو کسی جنس کی طرف اشارہ کر رہا تھا۔
نمبر دو ہم نے کہا الف لام استغراقی، جو کیا کر رہا ہے، تمام افراد کی طرف اشارہ کر رہا تھا۔ نمبر تین جو ہے الف لام کیا کہتے ہیں اس کو، عہد خارجی کہتے ہیں، عہد خارجی، یعنی یہ بعض معین افراد کی طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے، یعنی کہ ایک گروپ آف پرسن، اسپیسیفک گروپ، معین خاص افراد کی طرف اشارہ کر، سب کی طرف نہیں، مخصوص افراد کی طرف اشارہ کر رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن بعض معین افراد، ٹھیک ہے، سم اسپیسیفک پیپل کی طرف اشارہ کر رہا ہوگا، تو اسے کہتے ہیں الف لام عہد خارجی۔ جیسے میں کہتا ہوں جاءنی رجل امسی فاکرمت الرجل، ٹھیک ہے، جاءنی رجل، میرے پاس آدمی آئے، امسی یسٹرڈے، میرے پاس کل آدمی آیا، فاکرمت الرجل، تو پھر میں نے ایک خاص آدمی کا اکرام کیا۔ اب دیکھیں اس مثال کے اندر جاءنی رجل جو میں نے کہا، رجل کا لفظ نکرہ ہے، بعد والا جو الرجل آ رہا ہے اس کے اوپر ہم نے الف لام داخل کیا، یہ الف لام حرفی ہے جس کے ذریعے ہم کسی چیز کی طرف اشارہ کرتے ہیں، یعنی وہ شخص۔ اگر الرجل کی جگہ صرف رجل ذکر کرتا تو پھر پتہ نہیں کہ رجل سے کون مراد ہوتا، اب جب الف لام داخل کر دیا تو پتا چلا کہ اس رجل سے وہ رجل مراد ہے، خاص اسپیسیفک پرسن مراد ہے، ٹھیک ہے، اسپیسیفک پرسن مراد ہے، اوکے۔ تو جاءنی رجل امسی، میرے پاس ایک آدمی آیا، اب وہ کون آیا اسپیسیفک نہیں تھا، نکرہ تھا، فاکرمت الرجل، تو میں نے اس اسپیسیفک آدمی کا اکرام کیا، ٹھیک ہے نا، تو وہ کیا ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے، وہ خاص ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اچھا یاد رکھنا کہ معرفہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس کے بارے میں سب کچھ جانتے ہو، بلکہ معرفہ وہ ہے جو متکلم اور مخاطب کی سمجھ میں آئے، بولنے والے اور سننے والے کو اگر سمجھ میں آ گیا کہ بات کس کی ہو رہی ہے تو وہ کیا ہو جاتا ہے، معرفہ بن جاتا ہے، یعنی ایک مرتبہ ذکر کر دینے سے وہ چیز متعین ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا، ارسلنا الی فرعون رسولا، کہ ہم نے فرعون کی طرف رسول کو بھیجا، اب رسولا رسولن، یہاں پر رسولن کیا ہے، نکرہ ہے، ہم نے بھیجا فرعون کی طرف ایک پیغمبر کو، ایک رسول کو، ٹھیک ہے، اب چونکہ ایک مرتبہ رسول کا ذکر آ گیا اب وہ متعین ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے فَعَصَى فِرْعَوْنَ الرَّسُولَ، فَعَصَى تو نافرمانی کی، فرعون نے، الرسولہ اس خاص رسول کی، دیکھو اب یہاں رسول کے اوپر الف لام آ گیا، ٹھیک ہے، تو یہ الف لام عہد خارجی کہلائے گا، یعنی فرعون نے سارے رسولوں کی نافرمانی نہیں کی بلکہ وہ اسپیسیفک رسول کی اس نے نافرمانی کی جو اس کے پاس آیا تھا، سمجھے؟ تو یہ الف لام حرفی ہے، اور حرفی میں کون سا ہے، الف لام عہد خارجی ہے، ٹھیک ہے، جس کے ذریعے آپ نے کسی ایک اسپیسیفک پرسن کی طرف اشارہ کیا یا گروپ آف پرسن کی طرف آپ نے اشارہ کیا، ٹھیک ہے۔ اچھا یہ ایک بھی ہو سکتا ہے، ایک سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بات مانا۔ اب چوتھی بات، آخری الف لام کی مثال وہ ہے الف لام عہد ذہنی، یہ بھی بعض غیر معین افراد کی طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ جو نان اسپیسیفک لوگ ہیں وہ آپ کے ذہن میں متعین ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، باہر آپ کو سمجھ میں نہیں آتا، بس ذہن میں آپ کے ہوتا ہے کہ وہ ایک خاص کی بات ہو رہی ہے، اس کو الف لام عہد ذہنی کہتے ہیں۔ جیسے حضرت یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں سے کہا اخاف ان یأکلہ الذئب، اخاف مجھے ڈر ہے، ان یأکلہ کہ اسے کھا لے گا، الذئب بھیڑیا، یعنی جب یوسف علیہ السلام کے بھائی حضرت یعقوب علیہ السلام کو منا رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ آپ جو ہے یوسف کو ہمارے ساتھ بھیجو بکریاں چرانے کے لیے، تو تب یعقوب علیہ السلام نے کہا تھا کہ مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ بھیڑیا جو ہے کہیں میرے بیٹے یوسف کو کھا نہ جائے،
تو اب یہاں پر یوسف علیہ السلام یعقوب علیہ السلام نے کیا کہا؟ الذئب اخاف ان یاکلوہ الذئب، ذئب بھیڑیا، اس کے اوپر الف لام داخل کیا ہوا ہے، الذئب، کیا؟ الذئب۔ تو اب مجھے بتائیے کیا یعقوب علیہ السلام کو یہ معلوم تھا کہ کون سا اسپیسیفک بھیڑیا ان کو کھانے والا ہے؟ کیونکہ الف لام داخل کرنے کا مقصد ہوتا ہے کہ اس کو خاص بنا لینا، برابر؟ تو کیا وہ ایکسٹرنل ورلڈ میں متعین تھا کہ وہی بھیڑیا کھانے والا ہے جس کے لیے انہوں نے الف لام ذکر کیا؟ نہیں نا، برابر؟ لیکن وہ جو ہے ان کے ذہن میں تھا کہ کوئی ایک بھیڑیا کھا لے گا، تو وہ ان کے ذہن میں تھا۔ ایکسٹرنل ریئل ورلڈ میں جو ہے کوئی خاص اس کی طرف اشارہ نہیں کیا جا رہا تھا کہ وہ پرٹیکولر بھیڑیا کھائے گا، نہیں، بلکہ ان کے ذہن میں تھا کہ کوئی اسپیسیفک بھیڑیا انہیں کھا لے گا۔ سمجھ میں آیا؟ تو یہاں جو الف لام ہے یہ عہد ذہنی کہلائے گا، الف لام عہد ذہنی کہلائے گا، کیونکہ ذہن میں کوئی اسپیسیفک مراد ہے، ریئل ورلڈ میں ایکسٹرنل میں مراد نہیں ہو رہا، ٹھیک ہے؟ کیونکہ یعقوب علیہ السلام نے ایسے نہیں بتایا دیکھو الذئب وہ والا بھیڑیا کھائے گا، بلکہ نہیں، بلکہ صرف انہوں نے امیجن کیا تھا کہ کوئی ایک اسپیسیفک بھیڑیا کھائے گا۔ اس کو الف لام عہد ذہنی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں حضرت یعقوب علیہ السلام نے نہ تمام بھیڑیوں کی طرف اشارہ کیا، نہ اسپیسیفک اس خاص کی طرف اشارہ کیا، ہے نا؟ ایک ہی بھیڑیے کی بات ہوئی، اور وہ بھی جو ان کے ذہن میں جس کا معنی تھا، ٹھیک ہے؟ تو یہاں تک تو بحث ہو گئی معرف باللام کی۔ تو خلاصہ میں بتلاتا ہوں کہ معرف باللام ایسا اسم، ایسا نکرہ کہ جس کو آپ نے الف لام لگا کر معرفہ بنا دیا، ٹھیک ہے؟ اب یہ الف لام بنیادی طور پر دو طرح کے ہیں، الف لام اسمی ہے، الف لام حرفی ہے۔ الف لام اسمی جس کے اندر جو ہے حدوث کا معنی ہوتا ہے، ٹیمپریری صفت ہوتی ہے، اور یہ اسم فاعل اسم مفعول پر داخل ہوتا ہے، اور یہ الذی کے معنی میں ہوتا ہے۔ جبکہ الف لام حرفی جو ہے یہ ثبوت کے معنی میں ہوتے ہیں، یعنی کہ وہ اسم جس کے اندر صفت پرمننٹ ہوتی ہے، ٹیمپرری نہیں ہوتی، اور یہ الذی کے معنی میں نہیں ہوتا۔ اور اس کی چار قسمیں ہیں، الف لام حرفی کی چار قسمیں ہیں۔ پہلی کون سی؟ الف لام جنسی۔ اچھا، یہ جو الف لام حرفی کی چاروں کیٹیگریز ہیں، یہ سب کی سب کیا کرتی ہیں؟ کسی اسپیسیفک چیز کی طرف اشارہ کرتی ہیں، اس میں اشارہ کی طرح ہوتی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو نمبر ایک الف لام جنسی جو کسی جنس کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ پھر الف لام استغراقی جو کیا کرتی ہے؟ تمام افراد کی طرف اشارہ کرتی ہیں، جیسے ان الانسان لفی خسر میں تھا۔ اور الف لام عہد خارجی جو ایک یا بعض معین چیز کی طرف اشارہ کرتی ہے، ٹھیک ہے؟ اور الف لام جو ہے عہد ذہنی جو کسی ایک یا بعض غیر معین چیز کی طرف اشارہ کرتی جو کہ آپ کے ذہن میں ہوتی ہے۔ تو امید ہے آپ یہ باتوں کو سمجھ چکے ہوں گے، باقی انشاءاللہ تعالی ہم اگلے درس میں شامل کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔